نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سورہ غافر انشاءاللہ ہماری آج سٹارٹ ہو جائے گی. لیسن ہمارا 174 ہے. سورہ غافر جو ہے وہ ایک مکی سورہ ہے اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں حوامیم جن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سٹارٹ ہوتی ہیں حامیم سے اور اس کے آگے تقریباً 7 صورتیں جو ہیں وہ تمام جو ہیں وہ حامیم سے سٹارٹ ہوں گی، تو یہ ان میں سے ایک سورہ ہے. چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حامیم حرف مقطعات، ہم جانتے ہیں ان کا میننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. نازل کیا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے، صاحب علم ہے. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وہ اللہ کہ جو بخشنے والا ہے گناہوں کا. یہ بہت ہی آپ سمجھ لیں ایک پاورفل وے ہے جس طرح کے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں بات کی ہے. بخشنے والا ہے گناہوں کا، قبول کرنے والا ہے توبہ کا. آپ یہ دیکھیے کہ جو گناہوں کو بخشنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور گناہوں کو کون بخش سکتا ہے؟ اور تو کوئی ذات ایسی نہیں ہے نا جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے یا ان کی سزا سے بچا سکے. تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جو کہ گناہوں کے بخشنے والے ہیں. نمبر 2، قبول کرنے والا ہے توبہ کا. یعنی کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرے، ان سے بخشش مانگے، ان کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. سزا دینے میں بہت سخت ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کی پکڑ کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑی شدید ہوگی. وہ بہت طاقت اور قدرت والا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے انتہا طاقت والے اور بہت قدرت والے ہیں. تو وہ بخشنے والے ہیں گناہوں کے، قبول کرنے والے ہیں توبہ کے، اور سزا دینے میں بہت سخت بھی ہیں. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بہت پاورفل، آپ سمجھ لیں اس طریقے سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ سورہ. بہت ہی پاورفل انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا، ان کی طاقت کا، ان کا خدا ہونا، اور واحد the only God. یہ بڑی ہی پاورفل سٹارٹ ہے، آپ دیکھیں اس طرح سے. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے صرف وہ لوگ ہیں جو کہ کفر کرتے ہیں، جو کہ انکار کرتے ہیں، آؤٹ آف تکبر آپ کہہ لیں، یا اپنی میں کے اندر انہیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہاں پہ کفر کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں شرک کی نہیں بات ہو رہی. شرک تو ایک علیحدہ ایک نیکسٹ لیول کا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لی جائے. لیکن کفر بھی وہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کافر ہیں ان کو کہہ رہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ ہے یہ نہیں ہے، یا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو نہیں جھگڑتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، غور سے سنیے گا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں ان کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ جو شان و شوکت تھی اس وقت کفار مکہ کی، جو اپنے آپ کو وہ سردار کہتے تھے مختلف اپنے قبیلوں کا، تو ان کی جو شان و شوکت ہے یا ان کا جو بڑا اپنے آپ کو کہنا ہے، یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اور آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ جو ویسٹ ہے یہ تو اتنا فلرش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں رکھتے، جو کہ دیکھنے میں کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی تو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، وہ تو دنیا میں بڑے آگے نکل رہے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ پست ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کی یا قوموں کی جو دنیاوی شان و شوکت ہے، جو دنیاوی ظاہری شان و شوکت ہے، ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہیں۔ ہم وہ حدیث جو ہے ہم کئی دفعہ مینشن کر چکے ہیں۔ اصل میں حدیث اتنی جامع اور کمپلیٹ بات کرتی ہے، تھوڑی سی الفاظ ہوتے ہیں لیکن اتنی کمپلیٹ اور اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے اس میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے کوئی حصہ نہ دیتے ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں۔ تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو آپ کو یہ اتنا گرینڈیور، اتنی شان و شوکت، اتنی عظمت ان قوموں کی اتنی لگتی یہ ہے کہ یہ اتنی باوقار، باعزت اور یہ سب کچھ ہیں، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ ہمارے لیے یہ چمک دھمک اتنی نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے یہ اتنی ترقی یافتہ لوگ ہیں، اتنی پروگریسو سوسائٹیز ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک ان کی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جو دنیا میں کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ دنیا میں اتنے کوئی سو کالڈ عظیم تھے یا دنیا میں اتنے ترقی یافتہ تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو آخرت میں اس وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ دنیا میں ان کی پکڑ کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ آخرت میں ان کی پکڑ کر لیں۔ تو یہ چیز ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں ان کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو اسی لیے آج بھی یہ بات اتنی ہی ریلیونٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ جو باہر کی سوسائٹیز ہیں یہ اتنی پروگریسو، اتنی ترقی یافتہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ چیز انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ٹیمپرری ہے۔ جی مناہل، آپ کچھ شیئر کریں گی؟ یس میم، میں نے نا ابھی تھوڑے دن پہلے پڑھا تھا کہ جس طرح سے آئی گیس میں سورہ الانعام پڑھ رہی تھی اس کی تفسیر، تو اس میں تھا کہ جس طرح سے ایک بندے کی آزمائش ہوتی ہے نا کہ اس پہ بہت زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفاروں کو بھی پہلے بہت زیادہ مصیبتیں دے کر، مطلب پہلی قوموں کو پہلے بہت زیادہ مصیبتیں دے کے آزمایا، بعد میں انہیں جو تھا بہت ساری نعمتیں دی کہ شاید اب میری نعمتوں کے ذریعے ہی میرے پاس لوٹ کے آ جائیں، ہوں لیکن وہ نہیں ہے۔ ہوں، اس لیے یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے، اگر بہت زیادہ نیکی ہے تو بہت زیادہ دولت ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، اگر تنگی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے۔ سو بالکل ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ دونوں صورتوں میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اور انسان ہوتا ہے نا، انسان ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، دل اس کی طرف، ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے کہ دیکھو ان دنیاوی طور پہ کتنی چیزیں دی ہوئی ہیں۔ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا، یا دنیاوی طور پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی محبوب قومیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب عارضی ہے، انہیں دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ ہاں، مسلمانوں کو اپنا کردار بہتر کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین قائم کرنے کے لیے اپنے کردار کے اوپر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان سے انفلوئنس ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا، اور ان کے بعد بہت سی دوسری قوموں نے، بہت سے دوسرے گروہوں نے بھی، اور ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لیں اور قتل کر دیں۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھٹلایا جا رہا تھا، ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، تو ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے یہی حرکتیں کی تھیں، لیکن پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کی پکڑ ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور پھر دائمی عذاب تو علیحدہ ہے، دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت کا ہمیشہ کا عذاب علیحدہ ہے۔ تو یہ کوئی جو ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کفار مکہ کر رہے تھے، وہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں تھے۔
وہ وہی کر رہے تھے جو پچھلی قوموں نے حرکتیں کی تھی. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. اور وہ باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے، ایسی ایسی دلیلیں پیش کرتے تھے، الٹی پلٹی باتیں آگے سے کر رہے تھے، لیکن یہ چیزیں صرف اس دن تک، اس وقت تک محدود نہیں تھیں. لوگوں کی دلیلیں آج بھی بڑی سٹوپڈ ہوتی ہیں. کبھی آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو کمپیریٹیو اسٹڈی کے اوپر ان کی جو سوال جواب لوگوں کے ان کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں پورے مجمع میں، کبھی ضرور دیکھا کریں بیٹا وقت نکال کے ان چیزوں کو. اس سے بہت نالج بڑھتی ہے. اور اس کس کس طرح کی لوگ دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، کس کس طرح، یہ آج کے دور کے انسان کی بھی یہی سوچ ہے. اور وہ باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے تاکہ اس کے ذریعے حق کو پسپا کر دیں. بہت ساری کمپیریٹیو ریلیجن کے، شیخ عثمان ایک ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے میں نے مینشن کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ لائیو جا کر لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. شیخ عثمان جو ہے ان کو، وہ اصل میں باقاعدہ اسٹریٹس پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ کرسچنس کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے لوگ دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، بیس لیس باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اس وقت تک کے لیے محدود نہیں ہیں، یہ آج بھی اسی طرح اتنی ہی ریلیونٹ ہے. اور وہ باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں رہے تاکہ اس کے ذریعے حق کو پسپا کرتے ہیں. یعنی کہ جو حق، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں، جو رسولوں کو بھیجتے ہیں، جو حق لے کر آئے ہیں، ان کو پسپا، ان کو نیچا کر دیں. بالآخر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی رہی میری سزا. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. اور اسی طرح ان کافروں پر بھی آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھرون ہے، جو عرش عظیم ہے، اس کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے. اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے، جو ارد گرد جو وہاں پر فرشتے ہیں، وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مستقل، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی ہی پیاری بات ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جنہوں نے تھرون، جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے آپ سوچیں استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں جن کے لیے وہ عظیم فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عرش اٹھانے والے اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتانے کی اجازت ملی ہے کہ اس کے کان کی لو، یعنی کہ جو ایئر لوب ہوتا ہے، جو اینڈ ہوتا ہے کان کا، اس کے کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان، یعنی کہ اس کے شولڈر اور اس کے ایئر لوب کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے. یعنی کہ 700 سال کوئی ٹریولر، مسافر سفر کرتا رہے 700 سال تک، اتنے ہیوج ہے. ان میں سے ایک فرشتے کی ڈسکرپشن ہے یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی عظیم کریشن، ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ، میم جی جی بتائیے. نہیں، میم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے بھی فرشتے دعا گو ہیں؟ بہت ہی زبردست آپ نے سوال کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے گا آگے جا کے وہ دعا کیا ہے، اور اس دعا میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ وہ کن کے لیے دعا کر رہے ہیں. آیا نمبر 7 میں وہ دعا کیا کر رہے ہیں، یہ ابھی پتا چلے گا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا وسبيلك
وقهم عذاب الجحیم. اب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کن کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے اور ہم اپنے اعمال ویسے کر لیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو انسان آج تک سروائیو کر رہا ہے، ورنہ کیسے کیسی الفاظ انسان نے اپنے منہ سے نہیں نکالے ہیں، کیسی کیسی حرکتیں نہیں کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان آج تک سروائیو کر رہا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ، اور اس پر رحم فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ بس بخش دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے کی پیروی کی۔ یہ میں نے اسی لیے ہائی لائٹ کیا، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نہیں، میں نے اسی لیے یہ چیز ہائی لائٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں توبہ کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ نہیں۔ ہم اگر ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم کریں گے توبہ اور ہم چلیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے پر۔ میں بار بار کہوں گی، ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اسی لیے توبہ ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اسی لیے توبہ مینشن کی جا رہی ہے، آپ یہ دیکھیں۔ تو جو لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں یعنی کہ ان سے خطائیں ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو وہ توبہ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ انسان ہے جو کہ کانسٹنٹلی کانشیس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اس سے غلطی ہوتی ہے، ایک انسانی فطرت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اس کا اپنا نفس اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، شیطان کا وسوسہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، لیکن وہ توبہ کرتا رہتا ہے، وہ توبہ کرتا رہتا ہے، وہ توبہ کرتا رہتا ہے، وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور ہر انسان کی دیکھیں اپنی ایک استطاعت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے 100% دے رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر سرار احمد کی بڑی اچھی ایک انہوں نے اگزامپل دی، انہوں نے کہا دیکھیں ہر جیسے آپ کیک بناتے ہیں یا آپ کوئی کوکی کٹرز ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کی نا ایک شیپ ہوتی ہے۔ جب آپ میں سے اگر کسی نے بیکنگ کی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی مولڈ ہوتا ہے، کیک اس سے باہر نہیں نکلتا، کیک اسی شیپ وہی شیپ اختیار کرتا ہے۔ تو ہر ایک انسان کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، ہر انسان کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق ہی وہ گرو کر پاتا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کیک جو ہے اپنا 100% دیتا ہے اس شیپ میں، اگر سٹار شیپ ہے یا ہارٹ شیپ ہے یا کوئی سی بھی شیپ ہے، ریکٹینگل ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ریکٹینگل شیپ ہے تو وہ ذرا سا اسکوائر تک ہی رہے گا، نہیں، وہ اپنا پورا میکسیمم ایجز تک جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جو بھی یس میم. جو مکسچر ہم نے ڈالا ہوتا ہے وہ اپنا میکسیمم دیتا ہے کیک، اس کو چاہے وہ اوپر ریز نہ کرے، وہ سائڈز تک پورا کارنرز تک جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنا 100% دے، کون کتنا اچیو کر پاتا ہے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ انسان اپنا پورا 100% دے، کس چیز کے لیے؟ تیرے رستے کی پیروی کی، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے اپنی طرف سے 100% دیں۔ میں بار بار کہوں گی بیٹے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سیکنڈ آیت میں ہم نے بات پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ توبہ، وہ بخشش کے قبول کرنے والے ہیں، وہ توبہ کے قبول کرنے والے ہیں۔ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف انوائٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی پھر پکڑ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ میں شامل نہ فرمائیں جو پکڑے جانے والے ہوں۔ تو ہماری طرف سے ایفرٹ کیا ہونی چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں اور ان کے رستے کی پیروی کرتے رہیں، اپنا 100% دیتے رہیں۔ غلطی ہو جائے، سوری اللہ تعالیٰ جی، غلطی ہو گئی، استغفر اللہ، معافی مانگتے رہیں اور اپنا 100% دیتے رہیں۔ ان کے لیے ہے یہ دعا جو کہ فرشتے، جو عرش کے فرشتے اور ارد گرد جو وہاں پر ہیں، وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس بخش دے تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے کی پیروی کی، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پہلی چیز۔ پھر مزید کیا دعا ہے؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي
وأتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اور مزید کیا دعا کریں، وہ صرف اس شخص تک محدود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کتنی امیزنگ بات ہے، وہ صرف اس شخص تک محدود نہیں ہے. پروردگار، اور انہیں داخل فرمانا ان رہنے والے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے ان کے لیے ہم بارہا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں، ان باغات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو نیک ہو، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں. ازواج لفظ ہے تو ازواج از بیسکلی یوز ہوتا ہے اسپاؤس کے لیے. تو جو نیک بیویاں ہیں ان کے شوہروں کے لیے بھی، اور جو نیک شوہر ہیں ان کی بیویوں کے لیے بھی. تو ان جو نیک ہو ان کے آباء و اجداد، ان کے جوڑوں اور ان کی اولاد میں سے. یعنی کہ ایک شخص ہے جو کہ بہت اچھے، اس نے اپنا 100% دیا، توبہ کرتا رہا، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا 100% لگاتا رہا جتنا بھی وہ کر سکا، کوتاہیاں ہوتی نہیں، توبہ کرتا رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہت اچھا درجہ رکھا. اچھا، تو اب وہ فرشتے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہو سکتا ہے کہ جو باقی اس کے رشتہ دار ہو وہ اچھے تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، لیکن وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکے، اتنا وہ اچیو نہیں کر پائے. تو وہ فرشتے دعا کیا کر رہے ہیں کہ ان کو تو ان سے وعدہ کیا، سوری، اور ان کو بھی جو نیک ہو ان کے آباء و اجداد میں سے، یعنی کہ جو اس کے پہلے گزر گئے آباء و اجداد جنہوں نے اس کی تربیت میں وہ چیزیں کنٹریبیوٹ کی، یا اس کے مزید پیچھے سے جو ایک نسل چلی آ رہی ہوتی ہے اور آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. تو وہ لوگ ہوں، ان کے اسپاؤس ہوں اور ان کی اولاد کو، تو ان کو ان کے بھی درجے بلند کر دیے جائیں تاکہ وہ جنت میں اکٹھے ایک ساتھ رہ سکیں. تو یقیناً زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. جی میں ناہل، آپ کچھ شیئر کریں گی؟ میم آپ نے کہا نا کہ مطلب بار بار توبہ کرنی چاہیے، لیکن لائک سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لائک جیسے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کی مسٹیک ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر اس کو امپروو کرتے ہیں، پھر سے وہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو ہم اوور کم نہیں کر پاتے. بیٹا آپ کو یاد ہوگا ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم توبہ کرتے ہوئے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. ہم سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کی نیت صاف رہے، اخلاص رہے اور تقوی رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کانشیس رہے، تو وہ پھر گرتا ہے اور وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر گرتا ہے پھر سنبھلتا ہے. ہم سب سے یہ ایک سٹرگل ہے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، اتنا زیادہ اس نیگیٹیوٹی کا اتنا پل ہے، ان وسوسوں کا، کہ طرف سے انسان کھنچتا چلا جاتا ہے ان چیزوں کی طرف. خاص کر ہمارے ارد گرد کا ماحول، اسی لیے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. آپ ایسے فرینڈز بنائیں اپنے جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کی محفل میں جائیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں پہ اللہ کی یاد دہانی ہوتی ہو. اور ایسی جگہوں سے انسان دور رہے جہاں پہ آپ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے یا جو گناہوں کی طرف بلاتی ہیں. اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان، یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم پھر گر جاتے ہیں، پھر انسان بہتر اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، یہ سب کے ساتھ ہے. لیکن توبہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں اور پیروی کرتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز مت لیجیے گا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بس کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی چلو کوئی بات نہیں، یا آپ غلطیاں کرتے رہیں اور پھر توبہ کرتے رہیں. نہیں، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد بار بار یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوئی، اس نے خلوص دل سے توبہ کی کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی، اور میں اپنے آپ کو اور بہتر مسلمان بناؤں گی. کچھ عرصے بعد پھر وہی غلطی ہو گئی، پھر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے پھر سے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کی بندی ہوں، میں گنہگار ہوں، میں ایک بشر ہوں، میرا نفس مجھ پہ غالب، یا مجھ شیطان کا وسوسہ آ گیا، مجھے معاف کر دیں. لیکن اس بارے میں کانشیس رہنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے؟
تو یہ جو فرشتے ہیں، یس میم. اوکے، سو یہ جو فرشتے ہیں پروردگار، اور انہیں داخل فرمانا ان رہنے والے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو نیک ہوں ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے، یعنی کہ جو ان کے فیملی ہے وہ اکٹھے ہو جائے، جو فیملی جو اچھے نیک عمل کرنے والی فیملی ہے وہ بھی ان کے ساتھ اکٹھی ہو جائے، تو یقین زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اور انہیں بچا لے برائیوں سے، اور جس نے اور اور جسے تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی برائیوں سے بچائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کے لیے یہ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں میں جو کہ مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے دین کی پیروی کرتے رہتے ہیں. یہ وقت بہت مشکل ہے، میں بالکل آئی ٹوٹلی اگری، 100% اگری ود یو. یہ وقت بہت مشکل ہے، اس دنیا میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل، یہ اسٹرگل کرتے رہنا ہے. جسٹ ہینگ آن، یہ یاد رکھیں. آگے چلتے ہیں. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، یعنی کہ جو عذاب میں مبتلا تھے اور اس کی وجہ سے تنگ آ گئے تھے اور موت مانگتے ہیں، تو جتنا تم اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی جب تمہیں اپنے ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے، جب تمہیں دین کی طرف بلایا جاتا تھے اور تم تکبر سے کفر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بیزار تھے تم سے جتنا تم آج اپنی جانوں سے بیزار ہوئے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ارواح کی جو ہے تخلیق کی، تمام جو روحیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر وہ عہد ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد تمام ارواح جو تھیں وہ ان کو ایک کولڈ سٹوریج جو بھی ایک جگہ ہے وہاں رکھ دیا گیا، وہ انہیں ایک طرح سے موت دے دی گئی، انہیں سلا دیا گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی پہلی موت. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا، ہے نا. آج ہم اپنی زندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری دوسری زندگی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موت دیتے ہیں، جو بھی 40 50 60 70 سال 80 سال کی جو بھی انسان کی زندگی 90 سال کی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد انسان کو موت دے دیتے ہیں. یہ ہو گئی دوسری موت. جو انہوں نے کہا نا کہ ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا. دوسری دفعہ ابھی ہم زندہ ہیں، اب ہم دوسری دفعہ زندہ ہوں گے قیامت والے دن. بیچ میں موت آئے گی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. تو یہ ایک، ہم پہلے زندہ تھے، پھر ہمیں موت دے دی گئی، پھر ہمیں زندہ کیا، پھر ہمیں موت دے دی گئی. اب تیسری دفعہ جب وہ دوبارہ سے وہ کہہ رہے جو ہمیں آپ نے زندہ کیا ہے، 2 دفعہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. ٹھیک ہے، اب ہم مان گئے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم نے اعتراف کر لیا اس بات کا. اب کیا ہے؟ تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یعنی کہ پہلے ایک دفعہ زندگی موت سے ہم گزر کے آ رہے ہیں، کیا ابھی بھی کوئی ایسا کوئی چانس ہے کہ ایک ہمیں اور چانس دے دیا جائے، اور جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ زمین پہ بھیج دیں، ہم اپنے اعمال درست کر لیں گے، ہم دوبارہ سے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. تو اب کیا کوئی اور طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے بچ سکیں؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. یہ اس لیے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے،
اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے۔ تو اب کل اختیار اللہ ہی کے ساتھ ہاتھ میں ہے، جو بہت بلند بہت عظمت والا ہے، کہ جب اس وقت تم دنیا میں تھے تو اس وقت تو تم میں اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے، اور شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ تو اب کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو بہت بلند بہت عظمت والا ہے۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی، یعنی کہ جو بارش برستی ہے اور اس سے جو نباتات اگتی ہے، انسان کے کھانے کا سامان ہے، لوگوں کی روزی کا سامان بنتا ہے۔ اسی روزی کو پانے کے لیے انسان اور مختلف جاب کرتا ہے تاکہ پیسے کما کے لائے اور یہی روزی خرید سکے، یہ رزق خرید سکے۔ اور یہ نصیحت حاصل کرتا ہے مگر وہی جو رجوع کرتا ہے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ بس تم پکارو اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کے علاوہ اور کوئی سپریم پاور نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کے اور کوئی حکم نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور حکم۔ تو اس بس تم پکارو اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، خاص کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ، ان کا سرونٹ بن کے، خواہ یہ کافر کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، چاہے یہ انڈیویجول انفرادی، دیکھیں قرآن کی جو آیتیں ہیں نا، وہ ایک انسان کو بھی جھنجھوڑتی ہیں اور قوموں کو بھی جھنجھوڑتی ہیں۔ جب آپ اپنی پوری پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں ملکوں کی، تو آپ یہ نظریہ آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا فلاں ملک آپ سے خوش ہو جائے اور دوسرا ملک آپ سے خوش ہو جائے۔ آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ قوموں کی، یہ گورنمنٹ لیول پر بھی ہے اور انفرادی لیول پر بھی ہے، کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی ڈیسیژن لیں گے، چاہے وہ آپ کی روزی کمانے کا ہے، چاہے وہ آپ کے پردے کا ہے، چاہے وہ آپ کا کسی سے بات کرنے کا ہے، چاہے وہ صلہ رحمی کرنے کا ہے، آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ انڈیویجول لیول پر بھی ہے اور یہ اجتماعی لیول پر بھی ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اپنی اطاعت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ یہ سب کے لیے ہے، یہ اگین، چاہے یہ قومیں ہیں، چاہے یہ گورنمنٹ لیول ہے، چاہے یہ انڈیویجول لیول ہے، انفرادی، اپنے اپنے گھر میں بھی اللہ کا دین آپ نے غالب کرنا ہے، اپنے ملک میں بھی آپ نے اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگی، اللہ تعالی کی اطاعت سب سے پہلے ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق۔ وہی اللہ ہے درجات کو بلند کرنے والا، عرش کا مالک۔ وہ القا کرتا ہے، یعنی کہ بھیجتا ہے روح کو اپنے امر میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہاں پر روح جو ہے وحی کے لیے ہے۔ روح انسانی روح بھی ہے اور فرشتے کو بھی روح سے کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو روح ہے وہ یہاں سے مراد وحی ہے۔ روح کو اپنے امر سے جس پر چاہتا ہے، یعنی کہ جس پر چاہتا ہے، اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس مرضی کو چاہتے ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کو وحی بھیجی جاتی ہے۔ جیسے کہ کفار مکہ کو اعتراض اس بات کا تھا کہ اور کوئی نہیں، یہ ان کو ہی نبی بنانا تھا، ان پر ہی وحی اترنی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے میری مرضی، میں جس مرضی کو چوز کروں اپنے اس کام کے لیے، جس مرضی کو میسنجر، جس مرضی کو رسول اور نبی بنا کے بھیجوں، وہی ہے درجات کو بلند کرنے والا، عرش کا مالک۔ وہ القا کرتا ہے روح کو اپنے امر سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کر دیں لوگوں کو ملاقات کے دن سے۔ جو دنیا میں مگن انسان ہوا ہے ملاقات کے دن کا، ان کو بتا دیں کہ ایک دن ہے کہ تم نے مرنا ہے اور اٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جس روز یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے ان کی کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، تمام نامہ اعمال ہر چیز سامنے ہوگی۔ کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ جواب ملے گا اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کر دیجئے اس نزدیک آ جانے والے دن سے جب کہ دل حلق میں آ پھنسیں گے، یعنی کہ اتنی بری حالت ہوگی ڈپریشن انگزائٹی سے کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے، کہ حلق جو ہے وہ دل جو ہے وہ حلق میں آ پھنسیں گے اور وہ غم کو دبا رہے ہوں گے۔ ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہمیں بچائیں۔ يعلم خائنة الأعين وما يخفي الصدور. وہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کس وقت کیا کس کو دیکھ رہا ہے، نگاہوں کی چوری کو بھی، جو ایک گلمس ایک نظر جو ہوتی ہے ان کو بھی جانتے، وہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ وہ نگاہوں کی چوری، آپ سوچیں کہ انسان کی نظر کہاں جاتی ہے، کس وقت کیا دیکھ رہی ہے، کس کو دیکھ رہی ہے، یا اس کے دل میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ ایک خوشخبری بھی ہے اور یہ انتہائی خوفناک چیز بھی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ خوشخبری بھی ہے اور ڈرنے والی چیز بھی ہے۔ میم کیونکہ اگر ہم کچھ اچھا کرتے ہیں ہمارے سے کچھ برا ہوتا ہے اور اگر ہم صبر کر لے تو اللہ تو جانتے ہیں اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا، لیکن ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر دوسرے انسان یا ہمارے فرینڈس ہم اچھے بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا پردہ رکھیں اور ہمیں ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات کی رولین آپ نے۔ جی انیا آپ کو میم میری پھپھو کہا کرتی ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گناہ کرتے وقت مطلب سمجھتا ہے کہ میرے آس پاس مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا یہ وہ، اور مطلب چھپ کے وہ سب گناہ کر رہا ہوتا ہے، یا انسان جو بھی ایک اندر میں بھی ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب گناہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر انسان سوچ لینا یا مطلب کہ باقی کوئی نہیں انسانوں میں سے مجھے دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تو شاید انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اور دور ہو جائے۔ یہ میری پھپھو کی بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں اس چیز کی۔ بالکل صحیح بات کی انہوں نے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں اور میں سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ کئی دفعہ انسان کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے لیکن وہ الٹی پڑ جاتی ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ ہماری نیت کیا تھی، ہمارے دل میں کیا تھا۔ اور کئی دفعہ آپ کسی کے ساتھ برا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے اسی کے حق میں اچھا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا تھا، خیر تھا یا شر تھا۔ یا نگاہوں کی چوری، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ ان کے دین پہ ثابت قدم رہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. اور اللہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے،
یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة۔ کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں۔ اگر آج ہمارے لیے یہ چیزیں دیکھنا انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ بڑا آسان ہے، ایجپشن سویلائزیشن آپ دیکھ لیں، یا جو حضرت صالح کی ہے مدائن صالح بہت مشہور، آپ یہ ساری چیزیں آپ آن لائن سب اویلیبل ہے، آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ امیجن کریں کہ یہ اتنے ہزاروں سال پہلے کیا ٹیکنالوجی تھی کہ یہ پیرامڈز بن جاتی یا پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے جاتے، ان کے پاس کون سے ایسے مشینیں تھیں یا کون سے ایسے ٹرکس اور کرینز تھی کہ وہ یہ سب کچھ بلڈ کر رہے تھے، انسان تھے نا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کمپیئر کریں آج کے انسان سے یا اس وقت کے انسان سے، تو وہ واقعی قوت میں کہیں زیادہ تھے، لیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ آج بیابان جو کہیں زیادہ امیزنگ محل تھے ان لوگوں کے، وہ آج لوگوں کے لیے تفریح کا مقام بنے ہوئے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کھانا پینا کھا کے گاربیج پھینکتے ہیں، یا چیزیں کو دیکھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بڑا اچھا بنا ہوا ہے یہ فریسکو، بڑی اچھی پینٹنگ بنی ہوئی ہے، یا بڑی اچھا یہ اسکلپچر بنا ہوا ہے۔ لوگوں کے لیے تفریحی مقامات ہیں وہ، جو کہ اس وقت اپنے آپ کو خدا کہنے والے لوگ تھے۔ فرعون خدا کہتا تھا اپنے آپ کو، نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں، ان کا کیا انجام ہوا تو تم کیا چیز ہو؟ وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ اور زمین میں آثار کے حوالے سے بھی، جو آثار قدیمہ ہم آج دیکھتے ہیں، تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول بہت واضح نشانیوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ کو کیسی کیسی نشانیاں دی گئی تھیں، لیکن انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بہت طاقتور، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ پھر جو ان کے اوپر عذاب آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کیسی کیسی نشانیاں دے کے بھیجا گیا، صاف کھلی نشانیاں۔ حضرت صالح کون کون سی چیزیں انہیں نہیں دکھائی گئی؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور کھلی سند کے ساتھ، إلى فرعون وهامان وقارون وقالوا ساحر كذاب۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے انتہائی جھوٹا۔ یہ سب جو ہے یہ اس کے حامان اور قارون جو تھے اس کے درباریوں میں سے تھے فرعون کے۔ اگر آپ آج دیکھیں ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں ایجپشن اس کے اوپر، تو اس میں جو یہ حمان ہے یہ آرکیٹیکٹ تھا، اور اس کے بارے میں آپ مطلب اس کی یہ چیزیں نکل آئی ہیں۔ یہ فرعون کے زمانے میں ریمیسس ٹو جو ہے، جو کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جس کا مکالمہ ہے جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھا، وہ ریمیسس ٹو تھا، اسی کے دور میں حمان اس کا ایک آرکیٹیکٹ تھا۔ یہ ڈاکیومنٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، نیشنل جیوگرافک کی جو ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ تو جب وہ آیا ان کے پاس ہماری آیات سے، ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ جب لے کر آئے اپنی نشانی اور لوگوں نے ایمان لیا ہے، تو فرعون نے فوراً ہی کیا حکم دے دیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔
یہ ملٹیپل ٹائمز کیونکہ ہوا ہے، لیکن کافروں کا دعویٰ بھٹک کر ہی رہ جاتا ہے. انہیں لگا تھا کہ یہ اس کی وجہ سے یہ جیت جائیں گے. یہ سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. مطلب اب اس کو لگا کہ یہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے اب تم لوگ مشورہ اب آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنی شورا میں بیٹھ کے کر رہا ہے کہ مجھے اب تم جو ہے نا اجازت ان دا سینس کہ مجھے چھوڑ دو، اب میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اور وہ بچاؤ کے لیے پکارے اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے دین بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا. کہ وہ اب اس کو نظر آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کا جو انفلوئنس ہے، کیونکہ وہ جو وہاں پر سانپ اور رسیوں والا واقعہ ہوا ہے، یا جو ان کی جو بات کا طریقہ ہے، جو بات لے کر آئے ہیں، اس میں وزن اتنا ہے کہ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کہہ رہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا، تو مجھے چھوڑ دو. میرا ارادہ یہ کہ اب میں موسیٰ کو قتل کر دوں. وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اور موسیٰ نے کہا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی کہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اب آگے جو کچھ آیتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وہاں پر ان کا نام بھی نہیں بتایا گیا، وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ کوئی رسول نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بس ایک مرد مومن کہہ رہے ہیں، رجل مؤمن. ایک شخص تھے جو کہ جو فرعون تھا ان کے دربار میں تھے، اور وہ ایمان لے آئے تھے، اور لیکن انہوں نے اپنا ایمان جو تھا وہ مخفی رکھا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ کی جو تمام وہ نشانیاں دیکھی، ان کی جو بات سنی، تو وہ کنونس ہو چکے تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن انہوں نے چھپایا ہوا تھا. مگر جب یہ معاملہ ہوا کہ مظالم بھی فرعون کے بڑھنے لگے، اور اب فرعون یہ کہنے لگا کہ بس اب مجھے چھوڑ دو، میں سوچ رہا ہوں کہ بس اب اس معاملے کو ختم کیا جائے اور موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. تب وہ کھڑے ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پوری سپیچ ریکارڈ کی ہے قرآن کے اندر، کہ انہوں نے کس طریقے سے فرعون سے بات کی، اور کس طرح کرج دکھائی وہاں کے درباری ہونے پہ. اور وہاں پہ موجود وہ تھے، وہ اس خوف سے بے نیاز ہو گئے کہ یہ مجھے قتل کروا دے یا میرے ساتھ جو مرضی کریں. انہوں نے کھڑے ہو کے جو سپیچ دی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری بات ریکارڈ کی ہے. اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. دیکھیں، ایک کریج چاہیے ہوتی ہے اور ایک لاجیکل مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم صرف اس لیے ایک بندے کو قتل کر رہے ہو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، بس یہ مسئلہ ہے تمہارا اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے. مطلب تمہیں کھلے معجزے دکھا دیے ہیں اس نے، تب بھی تم صرف اس کو اس بات پہ قتل کر رہے ہو، حالانکہ اتنا کھلا نشانیاں، کھلے معجزات وہ تمہیں دکھا چکا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں یعنی کہ واضح معجزات لے کر آیا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا. مطلب اگر تم کنونس نہیں بھی ہو رہے ہو تو اسی کے اوپر اس کے جھوٹ کا وبال آئے گا، تم کیوں اس کی جان کی در پہ ہو. اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ بعض باتیں
پہنچ کر رہیں گی جن کے بارے میں وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے، یعنی کہ جو اس عذاب سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، پھر وہ اگر وہ سچا ہوا تو پھر وہ چیزیں تمہیں پہنچ جائیں گی. یہ بات ایک دفعہ حضرت علی کے بارے میں نے پڑھی تھی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم جو ایمان لے آئے ہو تو واٹ اف کہ یہ سب کچھ سچ نہ ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں اور تم برابر ہیں، مرنے کے بعد میں اور تم برابر ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ چیز صحیح ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے ہیں، تو سوچو کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا. یہ کتنی امیزنگ بات ہے. اگر ہم آج بھی دیکھیں تو وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں کر رہے، مرنے کے بعد سب مٹی برابر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ قیامت نہ جن 99% چلو مان لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ ٹھیک ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گیا معاملہ. انہوں نے بھی کچھ لوز نہیں کیا، انہوں نے بھی کچھ خاص گین نہیں کیا، سب نہیں مرنا تھا، سبھی مٹی ہو جائیں گے. لیکن اگر 1% چانس لگائیں کہ یہ سب کچھ حق ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہی ہوں، تو آپ یہ سوچیں کہ جس طرح کی سزائیں جہنمیوں کو دی جائیں گی، کیا یہ آپشن ہے؟ کیا کوئی انسان ریڈی ہے اس قسم کی سزاؤں کے لیے؟ کبھی آپ حدیث میں جو جہنمیوں کے عذاب دیے جانے کی حدیث ہیں، کبھی ان کی ڈیٹیلز پڑھیں آپ حدیث کے اندر یا حتیٰ قرآن کے اندر بھی. جس طرح گھسیٹا جائے گا یا جس طریقے سے عذاب دیے جائیں گے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انہوں نے مختلف قوموں کو کن حالتوں میں دیکھا ہے جہنم کے اندر. کبھی وہ احادیث آپ پڑھیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. آپ کے پاس آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کبھی آپ اس چیز کا ارادہ کریں کہ واٹ اف یہ 1% صحیح ہے کہ یہ سب کچھ جہنم ہے، تو کیا وہ عذاب کے لیے تیار ہے انسان؟ اور وہی بات یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ بعض باتیں پہنچ کے رہیں گی جن کے بارے میں وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ راہیاب نہیں کرتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. اے میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، مطلب آج تم پاور میں ہو اور تم ہر طرح سے زمین میں غالب ہو، تم کنٹرول کر رہے ہو. لیکن اگر کہیں ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچنے کے لیے تو ہماری کون مدد کرے گا؟ مطلب اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے اور وہ عذاب آ گیا تو پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اب ذرا وہ مغلوب ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر لوگ ہیں جو کہ کنونسڈ ہیں یا او میں آئے ہوئے اسپیچ کی. اس نے کہا میں تو تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے. مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر اسی طرح لوگ کنونس ہوتے گئے یا لوگ اس کی بات مانتے گئے تو پھر تو تمہارا دین بھی بدل جائے گا، پھر تو سب اس کی اپنی اتھارٹی چلی جائے گی، اس کی اپنی پاور چلی جائے گی، پھر تو اللہ کا دین غالب ہوگا نا. مجھے نظر آ رہا ہے اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف. مطلب جو ہم غالب ہیں، جو hماری بادشاہت ہے وہ چلتی رہے گی اس طرح، اگر ہم نے اس معاملے کو ختم ہی کر دیا، اس قصے کو ختم کر دیا تو. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. اور مرد مومن نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایسے دن کیا جیسے دن پہلی قوموں پہ آئے تھے. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. جیسے کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا اور قوم عاد کا اور قوم ثمود کا اور ان کے بعد کی قوموں کا، اور اللہ تو اپنے بندوں پر کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ لے کر آ گیا ایک بندہ آپ کے سامنے، کھلی دلیلیں، کھلی نشانیاں، ہر چیز آپ کے سامنے ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہے، لیکن مجھے ڈر ہے تم لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا جو قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ہوا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے تم پر چیخ و پکار کے دن کا۔ اب جب عذاب آتا ہے تو پھر تو لوگ رینڈم بھاگتے ہیں، پھر تو ایک چیخ و پکار مچی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر۔ سوچے جب طوفان نوح آیا ہوگا یا قوم لوط پہ عذاب آیا ہوگا تو کیا حالت ہوئی ہوگی لوگوں کی اس وقت، کس طریقے سے زمین میں دوڑ رہے ہوں گے، چیخ و پکار مچی ہوئی ہوگی، کسی کا کوئی فیملی ممبر، کوئی خود الٹا پڑا ہوا ہے، کوئی خود اس غرق ہو رہا ہے۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ جس دن تم پیٹ موڑ کر بھاگو گے لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ اور دیکھو اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، کیسے وہ خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے، کیسے اس بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی تھی، کیسے لوگوں کی مدد ہوئی تھی اس وقت، لیکن تم شکوک و شبہات میں ہی پڑے رہے ان تعلیمات کے بارے میں جو تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے۔ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہیں۔ یہ ابھی کنٹینیوڈ ہے ان کی سپیچ، لیکن آپ یہ دیکھیں کتنی پاورفل سپیچ ہے یہ ان کی۔ کھڑے ہو کر فرعون کے دربار میں یہ ساری باتیں کہنا، یہ بڑی جرت کا کام ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے پاس کریکٹرسٹکس ہیں، اوصاف ہیں ایک سچے مومن کی، کہ ایک تو اس کا پختہ ایمان ہوتا ہے، جب ایک دفعہ ایمان لے آئے، جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا پھر ڈٹ گئے، پھر اللہ پہ بھروسہ، حق کے لیے ڈٹ جانا چاہے مخالفت کسی بھی قسم کی ہو، پھر عقل مندی اور انصاف پسندی، بات کو دلیل سے کرنا، جلد بازی اور تعصب سے بچنا، کسی کے انفلوئنس میں آ کے آپ بات نہیں کرتے، جو بات حق ہے وہ بات حق ہے۔ پھر تاریخ سے سبق لینا، ان کا اپنا ایک نالج ہوتا ہے، اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی گروم کرتا ہے، پچھلی امتوں کے انجام سے عبرت لینا، اللہ کے عذاب سے خبردار رہنا کہ کبھی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، پھر ہمبل ہونا، انکساری اور علم کی طرف، اپنے آپ کو غرور سے بچانا کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں، ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہنا، اور اللہ کی نشانیوں پہ غور، ان کو نشانیوں کو غور سے دیکھنا، آپ کے ارد گرد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ کچھ اوصاف ہیں کہ انسان کا پختہ ایمان ہو، پھر آپ کے اندر لاجیکل، ایک اچھا لاجیکل مائنڈ ہو کہ آپ لاجک سے بات کریں، وہ ایک تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، پھر کوئی مطلب وہ فساد نہیں کر رہے، کسی لوگوں کو تنگ نہیں کر رہے، کوئی کرپشن نہیں کر رہے، پھر اپنی نالج بڑھانا، خود فلی اکوپڈ ہونا، تاکہ اگر آپ کسی سے بات کریں تو آپ کی بات میں وزن تب آتا ہے جب آپ کی اپنی نالج پختہ ہوتی ہے، جب آپ کے اپنے گراؤنڈ سٹرونگ ہوتے ہیں، ایسے ہوا میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور پھر خود ہمبل رہنا، یہ نہیں ہے کہ میں تو بڑا علم والا ہوں، دیکھو میں کیا زبردست انسان ہوں، نہیں، انسان اپنے آپ کو ہمبل رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ آگے چلتے ہیں۔ للذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے، جو ان کے پاس آئی ہوئی بڑی بیزاری کی بات ہے، یہ اللہ کے نزدیک بھی
اور اہل ایمان کے نزدیک بھی اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر اور سرکش ہو۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اسے اور تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ سمجھ نہیں آیا جب وہ بات کر رہے تھے، تو فرعون نے آگے سے کیا کہا؟ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں پہنچ جاؤں رستوں تک، یعنی کہ میں ذرا ایک بلند عمارت بناؤں اور میں جا کے ذرا دیکھوں کہ میں کوئی آسمان میں کوئی وہاں تک اس کے رستوں تک پہنچ سکوں۔ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ یعنی آسمان کے رستوں تک، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، اعوذ باللہ، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور اسے روک دیا گیا سیدھی راہ سے، اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر تباہ ہونے کے لیے۔ ابھی انشاءاللہ جو ان کی بات ہے، جو سپیچ ہے، وہ انشاءاللہ ابھی کنٹینیو ہوگی، لیکن آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے۔ آج کے ہم اپنے کی ایکشن سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ لوگوں کی یا قوموں کی دنیاوی شان و شوکت ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ عارضی ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا نوازا ہے تو وہ حق پر ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی پکڑ ہوگی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، ان کی پکڑ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، جو عرش کے فرشتے ہیں ان کے بارے میں، کہ آپ نے فرمایا مجھے عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتانے کی اجازت ملی ہے کہ اس کے کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اتنے آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، اتنی ایک عظیم کریشن ہے، ان کی دعاؤں کا ذکر ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ توبہ کرتے ہیں اور سیدھے رستے کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے لیے وہ بخشش مانگتے رہتے ہیں، ان کے درجات بلند ہونے کی باتیں، ان کے فیملی کے درجات بلند ہونے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف اور صرف ان کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرنا چاہیے، ان کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہے اور یہ اجتماعی طور پہ بھی ہے، یہ حکومتوں کے معاملے میں بھی ہے کہ اپنی پالیسیز یہ دیکھ کے بنائی جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، نہ کہ فلاں ملک ہم سے راضی ہو جائے گا اور فلاں ملک کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہو جائیں گے اور ادھر سے ہماری ٹریڈ بہتر ہو جائے گی، اور ہمارے گھر کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر بھی، کہ جب ہم کوئی اپنے گھر میں کچھ کام کریں یا اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوئی چیز کریں تو اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے، نہ کہ کسی انسان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نظروں کی چوری کو بھی جانتا ہوں اور میں دلوں کے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہوں۔ تو انسان اس بارے میں کانشیس رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایک دن آئے گا جس دن ہم سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مرد مومن جن کی ایک سپیچ تھی، وہ کردار ہمیں اپنے اندر کیسے لانا ہے کہ انسان کا پختہ ایمان ہو، اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین ہو، پھر عقل مندی کے ساتھ اور انصاف پسندی کے ساتھ بات کی جائے۔ اور وہ حضرت موسیٰ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، ان کی جان پہ تو کچھ نہیں بن کے آ رہی تھی، لیکن وہ کھڑے ہو رہے تھے انصاف پسندی کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ پھر اپنا علم بڑھانا، تاریخ کا ان کو خود نالج تھی، اپنے آپ کو گروم کرے وہ انسان، اپنی بیسس کو اسٹرانگ کرے، علم حاصل کرے، اور ساتھ ساتھ ہمبل رہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر خود تکبر کرنے لگ جائے، ساتھ ساتھ ہمبل رہے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔